السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو قادیانیوں کے بارے میں ہے۔ اس طرح سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنے دین میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ ہی 7 ستمبر کی مناسبت سے کہ مسلمانوں نے اپنے مشترکہ جدوجہد سے قادیانیوں کو اس دن کافر قرار دیا تھا۔ لیکن یہ قادیانی مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ان کا بانی کون تھا، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ قادیانی مذہب کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ قادیان میں مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوا۔ 1964 میں ضلع کچہری میں سیالکوٹ میں بحیثیت محرر یعنی منشی یا کلرک مقرر ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس نے کچھ امتحان دیے، اس میں فیل ہونے کے بعد اس نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ اس دوران میں ولی اور اس نے صاحب وحی کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یا محدث یا بہت بڑا خود کو حدیث والا کہنے والا، اور پھر کلیم اللہ یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے والا، اور امام الزمان یعنی اس زمانے کے امام ہونے کا اور امام مہدی ہونے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے باقاعدہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر کے مرید سازی شروع کر دی۔ 1990 میں پوری امت کے متفقہ عقیدے حیات مسیح کا کھلم کھلا انکار کیا اور وفات مسیح کے موضوع پر ایک مستقل کتاب فتح اسلام تصنیف کر ڈالی۔ دوستو، 1901 میں مرزا نے اپنی زبان کھلم کھلا نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1901 میں ہی ملت اسلامیہ سے جدا ہو کر ایک اپنا علیحدہ نام فرقہ احمدیہ رکھ لیا۔ 1906 میں آخر کار مرزا صبح 10 بجے ممتاز عالم دین پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشن گوئی کے مطابق ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو کر بیت الخلاء میں مر گیا اور قادیان میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب ان کے عقائد کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کے عقیدے کیا تھے۔ مرزا لکھتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے، یعنی میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ سو میں نے پہلے آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا۔ مرزا مزید لکھتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا، اے مرزا، ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں، گویا آسمان سے تیرا خدا اترے گا۔ مرزا لکھتا ہے کہ دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے، اور عبرانی میں میکائیل کا لفظ کا معنی خدا کی مانند ہے۔ دوسروں، اس کا ایک اور گندا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ ایک مزید اس کا عقیدہ یہ تھا، مرزا لکھتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا کہ اے مرزا، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ مرزا مزید لکھتا ہے، خدا نے مجھ سے کہا، آسمان سے کئی تخت نبوت کے اترے، پر تیرا تخت سب سے اوپر معاذ اللہ بچھایا گیا ہے۔ مرزا لکھتا ہے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو میرے ہاتھ سے جام پیے گا وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ مرزا لکھتا ہے کہ ابن مریم کا ذکر چھوڑو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھوڑو، اس سے بہتر ہے کہ ذکر غلام احمد قادیانی کرو۔ مرزا لکھتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ دوستو، یہ اس کے چند عقائد تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دوستو، ابھی ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ دوستو، ہمارا متفقہ 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اس کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مومنوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نہیں نبی آئے گا، اور انا خاتم النبیین۔ دوستو، اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو دوستو، مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر، اس کی جان و مال سے، عزت آبرو سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا فرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ 1974 میں 20-21 سال کی تحریک چلانے کے بعد، ہزاروں مسلمانوں کی جام شہادت نوش کرنے کے بعد، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو ایک الگ مذہب بتا دیا گیا اور انہیں مسلمانوں سے بالکل جدا کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو قادیانی ہے ایک الگ مذہب ہے، یہ مسلمان نہیں۔ اسی طور پر ان پر یہ پابندیاں بھی لگا دی گئی کہ جو قادیانی ہے
عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے اور مسلمانوں کی طرح دوسرے کام نہیں کر سکتے، انہیں ایک کافر اقلیت قرار دے دیا گیا۔ دوستو اگر ہم تحریک ختم نبوت کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو ہمیں پتہ لگے گا تقریباً 10,000 سے زائد مسلمانوں نے اس عظیم مشن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ مگر دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں علم ہی نہیں، اس چیز کی جانب کہ قادیانی جو ہیں یہ مسلمانوں کو کس طرح گمراہ کرتے۔ دوستو ایک خوبصورت جوان لڑکی کا رشتہ ایک فوجی آفیسر کے لیے لے کر جایا گیا تو فوجی آفیسر نے شادی کے لیے حامی بھر لی اور پہلے ایک شرط بھی رکھ لی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت کا مذہب قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ دوستو شادی کے بعد رشتے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کا پوپ آیا، آپ استخارہ کریں آیا کہ نبی اکرم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہ ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لایا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء تھے بے بس، جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزا کو نبی قبول نہیں کیا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے، ان کا شہر شہرہ تھا اور یہ فوجی آفیسر اس زعم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کر لے گا۔ استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا ہے جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھا دیا، اب میں اللہ کی مانوں یا پھر مولویوں کی۔ لدھیانوی شہید نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے، مخاطب ہوئے اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم میں شک پیدا ہوا تو تم شک ہوتے ہی کافر ہو گئے۔ نبی اکرم کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نظر آنا تھا۔ فوجی آفیسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا، اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہو گیا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، کیسے اسے پیارے آقا کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور کوئی شخص اس سے اس کی نبوت کی دلیل بھی مانگے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قادیانی مسلمانوں کو کس طرح بہلا پسلا کر اپنے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ ختم نبوت کا جو کہ ہمارے دین کی اساس ہے، جو کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کا علم ضرور سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور جہاں تک آپ کے پاس نالج ہو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے صدقے ہم تمام کو دین اسلام پر جینے مرنے اور آقا کریم کی ناموس و ختم نبوت کی خاطر ہمیشہ ہم تن سینے ٹھان کر میدان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔